السلام علیکم ناظرین، بہترین کہانیاں ناولز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم کہاں آگے اگلا پارٹ۔ ہاں، لکھا ہوا ہے میرا نام، مجھے نہیں پتا، میں اپنی جگہ پر ہی بیٹھوں گی، وہ کہتی ہوئی حماد کے بازو پکڑنے لگی۔ کیوں، تم نواب ہو جو پنکھے کے نیچے بیٹھو گی، یا بل تم نے دینا ہے؟ وہ اس کی زبردستی کا ارادہ بھانپ کر فوراً سے بیشتر اس کا ہاتھ ہٹانے لگا۔ پیشانی پر بل ڈال رکھے تھے، میں پہلے بیٹھی تھی حماد، وہ ارد گرد سے بیگانہ قدرے بلند آواز میں بولی۔ ان کا تو روز کا کام ہے، عثمان خائف سے ہو کے اٹھ کر چلے گئے، تو اب میں بیٹھا ہوں، کس نے کہا تھا اٹھ کر جاؤ؟ ساتھ لے جاتی صوفہ اپنے، اگر اتنی فکر تھی تو۔ وہ بھی ٹھٹائی میں اپنی مثال آپ تھا۔ میں نے چپیڑ مار دینی ہے اب تمہارے، زیادہ زبان نہ چلاؤ۔ جب اس سے کوئی بات نہ بن پائی تو اس نہج پہ اتر آئی۔ چپ کر کے وہاں بیٹھ جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ، آفس سے آیا ہوں، ابھی تھکا ہوا ہوں۔ بس۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے گھونٹتے ہوئے جتایا تو وہ لب کاٹنے لگی۔ امی کیا ہے، اسے اٹھائیں یہاں سے۔ وہ رونے والی شکل بنائے انہیں دیکھنے لگے، جو فون کی اسکرین کو دیکھ رہی تھیں، شاید کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھیں، کیونکہ آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ زمر، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ڈرامہ نہ دیکھنے دینا مجھے، اپنے ہی رولے ڈال کر بیٹھ جانا ہوتا ہے تم نے۔ وہ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کرتی کھڑی ہو گئی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں آپ کو؟ وہ منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ دماغ نہ کھاؤ میرا، جو کرنا ہے خود ہی کرو، وہ خفگی سے کہتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ حماد کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ رینگی، جو زمر کو اندر تک جلا رہی تھی۔ کہنا مجھے کوئی کام تم کبھی، وہ بھونا کر کہتی تیزی سے زینے چڑھنے لگی۔ اپنا کام دوسروں سے کرواتی ہو اور میرا کام کرو گی؟ وہ ہنکار بھر کے اسکرین پر انگلی چلانے لگا۔ چند لمحے ہی گھڑی نے پیچھے چھوڑے تھے کہ ہیل کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی۔ اس نے سریت سے سر اٹھا کر دیکھا، میرا کو دیکھتے ہی لب مسکرانے لگے۔ آپ اس وقت فون ہی کر دیتی آنے سے پہلے۔ وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ بنا کچھ کہے مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھنے لگی، جو اب کھڑا ہو چکا تھا۔ کیسے ہو جاب کا سناؤ، کیسی جا رہی ہے؟ وہ کہتی ہوئی سامنے بڑے صوفے پر جا بیٹھی۔ اللہ کا شکر ہے، جاب بہت اچھی جا رہی ہے، میں تایا ابو کو بلا کے آتا ہوں۔ وہ میز پہ فون رکھتا ہوا بولا۔ آرام کر رہے ہوں گے بابا، رہنے دو، میں ویسے بھی رہنے کے لیے آئی ہوں، مل لوں گی ان سے پھر۔ اس نے اسے جاتے دیکھ ٹوک دیا تو وہ بیچ راستے میں پلٹ آیا۔ اچھا، کتنے دن رہیں گی؟ ویسے بہت اچھے ٹائم آئی ہیں، اشال کی بات پکی ہو گئی ہے اس کے سر کے ساتھ، وہ اشتیاق سے کہتا اسے کچھ فاصلے پر آ بیٹھا۔ بالوں والا سر نہیں، باس والا سر، وہ دانستہ طور پر شریر لہجے میں گویا ہوا تو وہ جواباً ہنسنے لگی۔ اچھا، یہ کب ہوا؟ مجھے کسی نے مطلع ہی نہیں کیا۔ وہ قدرے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو ساری بات تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اچھا، وہ کہتی ہوئی ہیل اتارنے لگی۔ واقف تھی اس کی عادت سے، جو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مس نہیں کرتا تھا۔ گفتگو لمبی ہونے والی تھی، اس لیے وہ جوتے اتار کے پاؤں اوپر کرنے لگی۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا سر مجھ سے شادی کر رہے ہیں۔ وہ آئینے میں خود کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر بھی بے یقینی کے اندھے کنویں سے باہر نہیں نکلی۔ ہاں، تھوڑا شاک مجھے بھی لگا، لیکن تم تو کچھ زیادہ ہی پاگل ہو، وہ بندہ بارات لے کے آیا بیٹھا ہے اور تمہیں پتہ نہیں، کیسے یقین آئے گا؟ زمر نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جو گزشتہ 2 دن سے ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ میرا اتنی محبت شادی ہوگی ہماری اشال کی؟ میرا اندر آتی محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ جی ہاں، مگر ابھی تک یہی سمجھ رہی ہے کسی چپراسی سے شادی ہو رہی ہے۔ زمر جل بھن کر کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں ہنستی ہوئی آگے بڑھی۔ نہیں، یہ پاگل ہے، دراصل مجھے یقین نہیں آ رہا سر واقعی مجھ سے شادی کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کتنا چڑھتے ہیں مجھ سے اور کتنا رعب جماتے ہیں اپنے پیسے کا۔ وہ یاد کرتی ہی جھرجھری لینے لگی۔ ہاں، میں واقف تو نہیں ہوں کسی بات سے، مگر اب جب وہ انسان اپنی رضامندی سے تمہیں لے جا رہا ہے تو اچھے کی امید رکھو۔ ابھی ابراہیم
سبب ہے تم سے شادی کا، بعد میں اسے خود ہی تم سے محبت ہو جائے گی۔ جتنے معصوم تم ہو۔ وہ اس کے رخسار پہ ہاتھ رکھتی نرمی سے بولنے لگی۔ میرے نصیب میں تو یہ شادی وقتی ہے، لیکن اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ وہ اسے دیکھتی دل ہی دل میں گویا ہوئی۔ 1 منٹ، شہری کا فون ہے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا فون وائبریٹ ہو رہا تھا۔ وہ کہتی ہوئی پلٹ گئی، مس کر رہی ہو مجھے؟ دوسری جانب سے بھاری گمبھیر لہجہ سنائی دیا۔ لمحہ بھر کو وہ خاموش ہو گئی۔ کیسے اس نے اس کے دل کی بات جان لی؟ وہ حیران تھی۔ میں نے تم سے کچھ کہا تھا؟ مرحا کی آواز خفگی کا عنصر لیے ہوئے تھی۔ یار میں نے کہا تھا کوشش کروں گا، اگر کام ختم ہو گیا تو۔ نہیں تو ختم نہیں ہوا ختم، مجھے 1 دن اور رکنا ہے یہاں، وہ بیزاری سے کہتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ بالکل بھی مس نہیں کر رہی تمہیں، بلکہ ایسا لگ رہا ہے زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ وہ اس کے انکار سے جل کر گویا ہوئی۔ دوسری جانب سے کہکا سنائی دیا تو فون کان سے ہٹاتی اسے گھورنے لگی۔ لیکن میں کیوں مس کر رہا ہوں اپنی جنگلی بلی کو؟ ویڈیو کال ہی کر لو، دیکھوں تو کیسی لگ رہی ہو۔ چہرے پر پھیلی افسردگی کو تجسس سے اپنی اوڑ میں لے لیا۔ جی نہیں، کس لیے فون کیا ہے یہ بتاؤ؟ کام ہے مجھے بہت، فارغ نہیں ہوں۔ وہ منہ بناتی ہوئی۔ اصل سبب اس کی ناراضگی تھی، اس کے یہاں نہ ہونے کی۔ لگتا ہے زیادہ ناراض ہو گئی ہو، آ کر منانا پڑے گا۔ اس کے سوال پہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیا وہ اس سے لاڈ اٹھوا رہی؟ اس سوچ پہ آ کر نہ جانے کتنے لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ ارد گرد سے بیگانہ اسی ایک نکتے کو سوچے جا رہی تھی۔ مرحا جب شہری کو کوئی جواب نہ ملا تو پھر اسے پکارنے لگا۔ جی، اس کی زبان پھسل گئی۔ ہاں بولو، مگر اگلے لمحے اس نے تصحیح کر دی۔ اچھا چلو، میں رات میں فون کروں گا، ابھی تمہیں کام ہوں گے۔ اس نے بائے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کیا ہو جاتا ہے مجھے؟ وہ جھرجھری لیتی ہوئی ارد گرد نگاہ دوڑانے لگی۔ دادو، یہ شال کتنی کیوٹ لگ رہی ہے نا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے لاؤنج میں داخل ہوا تھا جب اس نے یہ تبصرہ کیا۔ فردوس اس کے انداز میں مسکرانے لگی۔ یہ شال ہے ہی پیاری۔ انہوں نے دل کھول کر تعریف کی۔ لیکن آج تو بہت پیاری لگ رہی ہے، بالکل پرنسس جیسی۔ ابراہیم سر اٹھا کے اسے دیکھ رہا تھا، جو جواباً مسکرا رہی تھی۔ احمد عقب میں فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ ابراہیم، چلو آج میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، یہ شال ڈیڈی کے روم میں جائے گی۔ فردوس، جو اس شال کی بائیں جانب تھی، چلتی ہوئی سامنے آ گئی۔ اب ہمارے ساتھ ہی رہے گی نا یہ شال؟ اس نے شال کا ہاتھ چھوڑنے سے قبل تصدیق کرنا چاہی۔ ہاں، ہمارے ساتھ ہی رہے گی اب۔ تسلی ہونے پر اس نے اشال کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اشال بیٹا، تم احمد کے کمرے میں چلی جاؤ، مجھے پھر سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی۔ وہ گھٹنوں کے درد کے باعث معذرت خواہانہ انداز میں بولی۔ جی دادو، مجھے معلوم ہے۔ وہ اس حد تک کنفیوز تھی کہ چاہ کر بھی مسکرا نہ سکی۔ وہ فون بند کرتا اس کی جانب آیا تو پیشانی پہ لکیریں ابھر گئیں۔ باقی سب اس کے سامنے آتے دائیں آبرو اچھ گئے۔ دادو ابراہیم کو لے گئی ہیں؟ وہ سر جھکا کے مدھم آواز میں بولی۔ تو تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں کہاں جاؤں؟ اس نے متعجب سے انداز میں کہتے نگاہیں اٹھا کے اس سے دیکھا۔ مجھے کیا معلوم، ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اکھڑ کے بولا۔ لیکن دادو نے کہا ہے آپ کے روم میں جاؤں میں۔ وہ نچلا لب کاٹتی پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے روم میں کیوں؟ وہ بھنا گیا۔ تو جس سے شادی ہوئی ہے اس کے روم میں جاؤں گی؟ آپ کو نہیں پتہ، وہ روانی میں بول گئی، مگر اگلے ہی لمحے احساس ہونے پر آنکھیں بند کی، زبان دانتوں تلے دبا دی۔ شادی صرف ابراہیم کی وجہ سے کی ہے میں نے، بھولو مت، اور کوئی نہیں لے جا رہا میں تمہیں اپنے روم میں، وہ ناگواری سے کہہ رہا تھا۔ تو کہاں جاؤں میں؟ وہ اس کے سرد رویے پہ خفیف سی ہو گئی۔ جہاں مرضی جاؤ میری بلا سے، وہ لاپرواہ بنا۔ تم دونوں ابھی تک یہیں ہی کھڑے ہو؟ وہ جو کسی کام سے باہر آئی تھیں، انہیں لاؤنج میں کھڑے دیکھ کے قدرے حیرت سے گویا ہوئیں۔ دادو، آپ اس کو میرے روم میں؟ ہاں تو اور کہاں جائے گی؟ بھلے شادی ابراہیم کی وجہ سے ہوئی ہے، مگر بیوی ہے تمہاری اور تمہارے کمرے میں رہے گی۔ وہ اس کی بات کاٹتی بے لچک لہجے میں بولی تو احمد چند لمحے ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کوئی بحث نہیں کروں گی میں احمد اس موضوع پر، ہاتھ اٹھا کر وہ دو ٹوک انداز میں کہتی انہوں نے گویا بات ختم کر دی۔ اس نے نگاہوں کا رخ موڑ کے اشال کو گھورا۔
اس کی نظروں کی تپش تھی کہ اشال نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے دہشت گرد ہوں میں، آپ کے کمرے میں بلاسٹ کر دوں گی۔ آخر کو اس کے بھی کچھ خواب تھے شادی کو لے کے، سارے نہ صحیح کچھ تو پورے ہوتے۔ چلو اب، وہ اکتاہٹ بڑے انداز میں کہتا پلٹ گیا۔ اب اس جیسی گوار کو مجھے اپنے کمرے میں برداشت کرنا پڑے گا، وہ خوف سے کہتا یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اشال واش روم میں چینج کر رہی تھی۔ دادو کو پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے اس میں، بھائی گیسٹ روم میں رہ لیتی نہیں، اپنے کمرے میں لے کے جاؤ۔ جیسے جیسے وہ سوچتا جا رہا تھا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ صوفے پہ سو گی تم؟ جو ہی وہ باہر نکلی وہ بے رحمی سے گویا ہوا۔ تمہارے گھر تو بیڈ بھی نہیں ہوگا، زمین پہ سوتی ہوگی نا؟ چلو یہاں صوفہ مل رہا ہے تمہیں۔ انداز احسان کرنے والا تھا۔ ہمارے گھر بیڈ ہے، آپ نے کچھ زیادہ ہی کیا ہمارے گھر بیڈ ہے، آپ نے کچھ زیادہ ہی گیا گزرا تصور کر لیا ہے میرے گھر کو۔ وہ اس کی بات کا برا مان گئی۔ ہاں تبھی تو میٹرک سے آگے پڑھا نہیں سکے تمہیں، وہ تنگ کر بولا۔ آپ جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے، وہ تعصب سے کہتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کوئی مجھ سے پوچھے گا تو کیا کہوں گا، یہ احمد چودھری کی بیوی ہے؟ وہ اسے دیکھتا دل ہی دل میں سوچنے لگا، یار ابراہیم، یہ کدھر پھنسا دیا مجھے تم نے۔ وہ آہ بھرتا الماری کھولنے لگا، جبکہ وہ سر جھکائے اس کی جلی کٹی باتوں پہ آنسو پینے لگی۔ سب ریڈی ہے نا؟ وہ ایک نظر سلیب پہ پڑی ڈشز پہ ڈالتی میری سے مخاطب تھی۔ جی میڈم، یہ ریشین سیلڈ رہتا تھا، بس وہ بھی ریڈی ہے۔ اس نے باؤل اس کے سامنے رکھا جسے پلاسٹک کور سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اوکے گڈ، میں کمرے میں جا رہی ہوں نماز پڑھنے، شہری آئے تو مجھے بتا دینا۔ وہ مسکرا کے بولی، جی ٹھیک ہے۔ اس نے سر ہلایا تو مرحبا پلٹ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دوپٹے میں لپٹا وجود نظروں سے ٹکرایا۔ وہ کھڑکی کے پاس جائے نماز پہ کھڑی تھی۔ شہریار بنا چاپ پیدا کیے چلنے لگا اور آ کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اسے یوں نماز پڑھتے دیکھ وہ عجیب سے احساس میں گر گیا جسے فی الحال نام دینے سے وہ خود بھی قاصر تھا۔ 10 منٹ بعد اس نے جائے نماز تہہ لگایا تو نگاہ اس سے جا ٹکرائی۔ تم کب آئے؟ وہ متحیر سی اسے دیکھنے لگی جس نے نگاہیں جھکا رکھی تھیں۔ بس ابھی 5 منٹ ہوئے ہوں گے۔ وہ کھڑا ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ چہرے کے گرد سیاہ دوپٹہ تھا، اس کی گندمی رنگت میں ایک چمک سی تھی، ایسی کشش جو مقابل کو بڑی قوت سے اپنی جانب کھینچتی۔ آج وہ اسے پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ اس لمحہ اس کا چہرہ کسی بھی نوعیت کے میک اپ سے بے نیاز تھا۔ میں نے میری سے کہا تھا مجھے بتا دینا۔ وہ جائے نماز صوفے پہ رکھتی منہ میں بربرائی، تم ساری نمازیں پڑھتی ہو؟ وہ اس کی کلائی پکڑتا بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ ہاں کیوں؟ وہ حیران ہوتی مسکرائی۔ پہلے تو میں نے دیکھا نہیں تمہیں۔ وہ انکاری ہو رہا تھا اس بات سے۔ میں اکثر تمہاری غیر موجودگی میں پڑھتی ہوں، اور اگر تم روم میں ہوتے ہو تو میں اسٹڈی میں چلی جاتی تھی۔ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس بات کا مفہوم سمجھنے کی صحیح کر رہی ہو۔ اچھا شادی ہو گئی تمہاری کزن کی؟ وہ اس کی کلائی چھوڑتا کوٹ کے بٹن کھولنے لگا، جیسے اپنا دھیان منتشر کرنا چاہ رہا ہو، جبکہ چہرے پہ الجھن نمایاں تھی۔ تو تمہیں کیا لگ رہا تھا تمہاری شرکت نہیں ہوگی تو شادی بھی نہیں ہوگی؟ اسے بھی اپنی ناراضگی یاد آ گئی تو فوراً منہ بن گیا۔ نہیں ایسے گمان نہیں رکھتا میں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے کہکا لگایا۔ میں کچھ لایا تھا تمہارے لیے۔ وہ پینٹ کی جیب پر ہاتھ مارتا آہستہ سا بولا۔ کیا؟ اسے تجسس ہونے لگا، شاید کوئی چیز تھی۔ وہ اس کا تجسس بھرانے لگا۔ جب پینٹ کی جیب میں باکس محسوس نہ ہوا تو کوٹ کی جیب چیک کرنے لگا۔ کون سی چیز؟ اس کی نگاہیں شہری کے ہاتھ پر تھیں۔ پسند آئی تھی ایک چیز مجھے تو سوچا اس نے کہتے ہوئے باکس نکال لیا۔ اچھا دکھاؤ پھر۔ وہ بے صبری سے اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے دل اتنا متجسس کیوں ہو رہا تھا۔ اس نے باکس کھول کے اندر سے وہ چھوٹا سا لاکٹ نکال لیا۔ سونے کی اس چین کے وسط میں زمرد کا
پتھر مقصود تھا۔ وہ تیز سبز رنگ کا پتھر بلا شبہ اتنا حسین تھا کہ اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، یا شاید پہلی بار اپنے لیے یوں تحفہ دیکھنے کا نتیجہ تھا۔ مجھے یہ پتھر بہت پسند ہے، اس نے کہتے ہوئے آگے ہو کے اس لاکٹ کو میرا کی گردن کی زینت بنا دیا۔ بہت خوبصورت ہے، وہ پتھر کو ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولی۔ تمہاری طرح اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ جو انہماک سے لاکٹ کو دیکھ رہی تھی سن نہیں سکی۔ اچھا تم چینج کر لو، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ لاکٹ چھوڑتی مسکراتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ کھانا نہیں کھایا تم نے؟ عموماً وہ جلدی کھانا کھا لیتی تھی۔ نہیں، میں نے سوچا اکٹھا کھائیں گے۔ وہ بھی شاید اس کے ساتھ کھانا مس کر رہی تھی، اس لیے اس کی منتظر تھی۔ اچھا، اس کے چہرے پہ دل فریب سی مسکراہٹ رینگی۔ جاؤ، اب مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اس کی پشت پر دونوں ہاتھ رکھے آگے دھکیلنے لگی۔ مقصد اس کی نگاہوں سے بچنا تھا۔ اچھا، جا رہا ہوں۔ وہ ہنستا ہوا الماری سے لٹکتا ہینگر اتار کے ساتھ لے گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی الماری بند کرنے لگی۔ اس کا مطلب واقعی تم مجھے مس کر رہے تھے کہ میری غیر موجودگی میں بھی تم نے مجھے یاد رکھا۔ اس کی بات کا اشارہ ہاتھ میں پکڑے لاکٹ کی جانب تھا۔ آنکھوں سے ابھرتا پسندیدگی کا عنصر اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اسے یہ تحفہ بے حد پسند آیا ہے۔